لیکن وہ اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اگر کسی اور سمت اسے چلنے کا اشارہ کیا جاتا تو وہ بغیر کسی توقف کے چلنے لگتا۔ نفیل بن حبیب بنی ہشم کا سردار، جو اب تک ابراہہ کے ہمراہ تھا، بھاگ کر پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ انہی حالات میں فضا میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول در غول نمودار ہوئے۔ ہر ایک نے ایک سنگریزہ اپنی چونچ میں اور ایک ایک اپنے دونوں پنجوں میں پکڑا ہوا تھا۔ ان سنگریزوں کی مقدار چنے یا مسور کے دانے کے برابر تھی۔ ہر سوار پر ایک ایک پرندہ ایک کنکر مارتا تھا، جو اس کے فولادی خود، آہنی ذرے اور اس کے جسم کو چیرتا ہوا زمین میں دھس جاتا تھا۔ لشکر کا اکثر حصہ تو وہیں تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک مختصر تعداد، جن میں ابراہہ بھی تھا، وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن ان کے جسموں میں اتنی زبردست خارش پیدا ہو گئی کہ وہ ہر وقت کھجلاتے رہتے۔ کھجلانے سے زخم نمودار ہو گئے، زخموں سے پیپ اور لہو بہنے لگا، گوشت گل سڑ کے نیچے گرنے لگا، کئی راستے میں ہی ہلاک ہو گئے۔ ابراہہ سنا پہنچ گیا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ سارا جسم ناسور بنا ہوا تھا، چوزے کی مانند دبلا پتلا ہو گیا تھا۔ یہ تکلیف بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس کا سینہ شق ہو گیا اور اس نے دم توڑ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ وہ دشمن جسے اپنی قوت اور لشکر کی کثرت پہ بڑا گھمنڈ تھا، اس کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی سنبازی سے فناہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی بھی طرح اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے، اگر چاہتے تو بنی ہشتم کے سردار نفیل کو اس کی بربادی کا باعث بنا دیتے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ دشمن کو حرم خلیل تک پیش قدمی کرنے کی مہلت دے اور تمام لوگوں کے سامنے اپنی قوت قاہرہ کا مظاہرہ کرے، تاکہ قیامت تک کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اس سال کو اہل عرب عام الفیل کہتے ہیں۔ یہ واقعہ سن 570 عیسوی میں روح پذیر ہوا۔ محرم کا مہینہ تھا۔ اسی سال ربیع الاول کے مبارک مہینے میں کعبہ مقدسہ کو بتوں کی نجاستوں سے پاک کرنے والے، اس کے در و دیوار کو نور توحید سے منور کرنے والے اور اس کو ذکر الہی کے نغموں سے آباد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے حبیب اور محبوب اور اس کی مخلوق کے ہادی و مرشد محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔